الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، پچھلے جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ وہ قوم جو سب سے ذلیل اور سب سے بدترین قوم تھی، کوئی مہذب لوگ انہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے، نہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ ایسی قوم عرب کی وہ اتنے باعزت، مکرم اور محترم بن گئے کہ ساری دنیا کی رہنمائی انہوں نے کی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک علم، ایک اخلاق، اور انہوں نے پوری طرح سے اسے اپنایا۔ قیمتی خزانہ اگر کسی کو مل جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور وہ اپنے خزانے کو کتنی حفاظت سے رکھے گا، اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس سے زیادہ خوشی سے، اور ان خزانہ ملنے والے کی جیسی خوشی ہوتی ہے، جیسا وہ حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ حفاظت کی صحابہ نے آقا کے لائے ہوئے دین کی، پورے جذبے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اسے اپنایا بھی اور دوسروں تک پہنچایا بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اصل میں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ضرورت ہے اس کے لیے کہ آسانی کے ساتھ بندے امت مسلمہ علم کو بھی حاصل کر لے اور اخلاق کو بھی اپنا لے۔ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اپنے دل میں دبی ہوئی اس محبت کو واپس اجاگر کیا جائے، باہر نکالا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ محبت جو صحابہ کے اندر تھی، اس محبت کی وجہ سے صحابہ اتنے کامیاب ہوئے۔ علماء نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں محبت کی، کہ محبت وہ ہے کہ جو محبوب جو چاہے وہ کرے، محبت وہ ہے کہ چاہنے والے کو اپنے محبوب کی ہر بات پسند آئے۔ ایسے بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ علماء نے ایک تعریف کی ہے محبت کی، المحبت اتباع الرسول، محبت جو ہے وہ رسول کی اتباع کا نام ہے۔ یہ بتانا اصل مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے، آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔
یہ سند ہے ایک، جسے مل گیا وہ خوش نصیب ہے۔ آقا نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اللہ کی محبت اس لیے کرو کم سے کم کہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اس نے بے حساب نعمتیں عطا کی۔ ہم پر کوئی چھوٹا سا بھی احسان کرتا ہے تو اس کی تھوڑی بہت محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، چھوٹا سا احسان بھی کرے۔ اگر کوئی بڑا محسن ہے ہمارا، بہت زیادہ احسانات کرتا ہے، تو اس کی محبت بہت زیادہ دل میں ہوتی، ہر بات میں ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ احسان کا تقاضا یہ ہے، چاہے آدمی جیسا بھی ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے احسان کرنے والے۔ کہ آقا فرما رہے ہیں کہ رب کائنات تو جس نے سب کچھ بنایا ہے ایسے ہی محبت ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم تم لوگ اپنے رب سے محبت کرو ان انعامات کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محبت کی ایک انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، آقا سے محبت کی انتہا کو، وہ درجہ جہاں پر صرف چیخ و پکار چلانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اتنا ادب کرتے تھے صحابہ، ادب گاہست، شاعر کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزیدی جا۔ کہ وہ ایسی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ایسی جگہ ہے، ایسے ادب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگان دین میں سے ہیں، وہ خود وہاں جا کر سانس لینا بھول جاتے ہیں کہ کہیں سانس لینا بھی بے ادبی نہ ہو جائے یہاں پر۔ مطلب یہ ہے اس کا بتانے کا مقصد، حد سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے آقا کا روضہ۔ اور سوچئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب باحیات تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، تب کیا حالت ہوتی ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی کے اطراف میں بیٹھے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بیٹھتے تھے صحابہ کہ جیسے پرندہ اگر کسی کے سر پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ اطمینان سے بیٹھا رہ سکتا تھا، اسے اڑنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آدمی کہیں پر بیٹھا ہے تو وہ ہلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل اسٹیچو کی طرح کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن صحابہ اسٹیچو کی طرح بیٹھے رہتے تھے، ہلتے ڈلتے نہیں تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، خاموش، بے جا سوالات بھی نہیں کرتے تھے صحابہ، الٹی سیدھی باتیں بھی نہیں پوچھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے باہر سے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے دین کے بارے میں کہ ہمیں بھی اس سے کچھ معلوم ہو۔ صحابہ کرتے نہیں تھے بے ادبی کی وجہ سے، پہلے ابتدا میں بہت زیادہ کرتے تھے، بعد میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، صحابہ ایسے ہیبت طاری ہوتی تھی آقا کی، اتنا ادب ہمارے اسلاف نے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، خود حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے بڑے گھروں میں نرم نالیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے کہیں گے قال اللہ قال رسول، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ دین جو ہے حق بات ان کے حلق سے نہیں اترتی ہوگی۔ یعنی بس آج کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، اور لوگوں کے سب سے بڑے جو استاد ہیں وہ گوگل بابا اور واٹس ایپ گرو ہیں، انہی کے ذریعے جو چاہے جدھر سے ملا اسے ٹھپا لگا کر آرام سے چلا دیتے ہیں، کسی کا بھی نام ڈال کر۔ کسی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، نہ شاعروں کو چھوڑا، نہ علماء کو، نہ کسی کو، جس کا چاہے نام
نصیحت کی بات ڈال دی۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی اعتبار نہیں کسی بات کا، حدیث ہے بول کر بہت کچھ سنا دیا جاتا ہے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی ہیبت طاری ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا امام مالک کے پاس تو ایسے ہی بلا لیتے تھے، جس حال میں ہوتے تھے بلا کر سلام ہوا، سوال پوچھا اور جواب دے دیا، مسئلہ بتا دیا، وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی آتا آپ کے پاس، آ کر کوئی کہتا تھا کہ باہر کوئی مہمان آئے جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث کے بارے میں جانکاری، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر، وضو کر کے، کپڑے پہن کر، پوری طرح اچھی طرح سے پگڑی وغیرہ باندھ کر جا کر حدیث سنایا کرتے تھے۔ ایسے ہی نہیں، حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بڑے بزرگان دین میں سے ہیں، اور بالکل ابتدائی زمانے کے بزرگ ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب صحابہ کے دور میں موجود تھے، اور ایسے نمازی تاریخ میں ان کی جیسی بات کہیں نہیں ملتی۔ جب حدیث میں انہوں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جہاں سجدے کرتا ہے زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے یہاں نماز پڑھی ہے، یہاں سجدہ کیا۔ اس کے بعد سے حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جہاں بھی جب بھی جاتے تھے، ہر جگہ، کسی کے گھر میں گئے، کہیں جنگل میں اترے ہیں، جہاں بھی جاتے کوشش ہوتی تھی کہ وہاں نماز پڑھ لیں۔ فرائض سنن وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو ادا ہوتے تھے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایکسٹرا نماز۔ تو کہیں بھی جانا ہوا تھوڑی دیر کے لیے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ قیامت کے دن زمین کے ہزاروں حصے جو ہے گواہی دیں میرے لیے کہ اس بندے نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ ایسے عجیب و غریب بزرگ تھے، ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے نماز پڑھنے کی گواہی، فرض نمازیں پوری نہیں ہوتی ہماری، اللہ حفاظت فرمائے، نفل نمازوں کی گواہی زمین کا کون سا حصہ دے گا قیامت کے دن ہمارے لیے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پابندی سے نماز ادا کرنے کی، 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، حضرت سعید بن المسیب سخت بیمار ہیں، زندگی کے آخری ایام، بالکل آخری وقت کے قریب ہیں۔ کسی نے کسی حدیث کے بارے میں پوچھ لیا، آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ بالکل بیٹھنے کی طاقت اور کیپیسٹی نہیں تھی ان کے پاس، حالت بالکل خراب ہے، بس اب تب کا قصہ رہ گیا تھا۔ لیکن کہ حضرت آپ کی طبیعت ناساز ہے، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ اٹھا کر ادب سے بیٹھ کر انہوں نے حدیث سنائی، جن صاحب نے حدیث کے بارے میں پوچھا تھا سنائی۔ اس کے بعد آہستہ لٹا دیا گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا اسی وقت۔ یعنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، آپ کے اقوال کا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا اتنا زیادہ احترام تھا، اتنی زیادہ عظمت تھی دل میں کہ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ لیٹے لیٹے سناؤں۔ لیٹ کر سنانا جو ہے یہ بے ادبی ہے، جبکہ ان کی کیپیسٹی، جان بوجھ کر لیٹے ہوئے نہیں تھے، یا سستی کی وجہ سے لیٹے ہوئے نہیں تھے، یا نیند کی وجہ سے لیٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بیمار تھے سخت، وہ بھی ایسی بیماری جو اب جان لینے والی ہے، زندگی کے آخری ایام ہیں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، آقا کی حدیث ہے تو ادب سے بیٹھ کر سنائیں گے۔ بے ادب نہیں پا سکتا کسی بھی صورت میں۔ بہت سارے آتے جاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر سے کچھ ترجمے پڑھ لیے، کچھ اردو میں، کچھ انگلش میں، اور زور زور سے چلا کر کہنے لگتے ہیں، مذاق اڑا کر پرانے گزرے ہوئے اسلاف کا، بڑے بڑے علماء کا، محدثین کا، فقہا کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا، حدیث میں ایسا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، غریب ہے، کوئی نام اتنا کچھ بتاتے ہیں
ہمیشہ یہ دعویٰ کہ ہم کسی عالم کے پیچھے نہیں جاتے، کسی محدث کے، کسی فقیہ کے پیچھے نہیں، کسی امام کے پیچھے نہیں، ہم جو ہے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ایسے دعوے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی آدمی سنے گا تو اسے لگے گا کہ بھائی کیا بات کر رہا ہے، صحیح ہے، بالکل غلط بات ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارا دین اس طرح کام نہیں کرتا، خود دنیا بھی اس طرح کام نہیں کرتی۔ جو بھی چیز جس نے بنائی ہے وہی اس کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے اپنے کلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے تھے اللہ کے کلام کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، صحابہ سب سے بہترین جانتے تھے، آقا نے انہیں پہنچایا تھا، انہوں نے جیسا آقا سے سنا اس کا جو مطلب نکالا وہ آگے ائمہ کو سنایا۔ اس طرح ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ یہ دین، قرآن و حدیث کا یہ علم ہم تک پہنچا ہے، پوری امانت داری اور پوری دیانت داری اور پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچایا، ساتھ میں ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پہنچایا ہے کہ کہیں جہاں محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، جہاں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول مجھے پکڑیں گے، وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ خیانت کریں گے؟ آقا کی، صحابہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کریں گے؟ قرآن و حدیث کے مسائل کے بارے میں، احکامات کے بارے میں کیا انہوں نے، آپ کو لگتا ہے، خیانت کی؟ انہوں نے اپنے پیچھے چلایا لوگوں کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنی عظمت تھی، ایک ایک لفظ کے لیے پوچھ پوچھ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھتے تھے، کسی ایک لفظ میں بھی شک ہو گیا تو جا کر معلوم کر کے آتے تھے، اور اپنے اساتذہ سے سن کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ جیسے آقا نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین، علماء اکرام، محدثین، مفسرین، مؤرخین، سب کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ یہاں تک ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ لوگ، کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں پیٹ بھرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر آرام سے اسٹائل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جن کے اساتذہ کا کوئی علم نہیں، وہی علماء جنہوں نے کچھ محنت کی، اس حدیثوں کو کچھ لوگوں نے محنت کی اور تھوڑا انگلش میں ادھر ٹرانسفر کر دیا، پھر اردو میں کچھ کتابیں لکھ دی گئی، ادھر ادھر سے پڑھ کر اپنے آپ کو محدث کبیر، عظیم اور ائمہ کیا کی سمجھ جاتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں فکس کر لے، بک کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہاں اس کی ٹکٹ جو ہے وہ بک ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیسے ادب کرتے تھے محدثین کرام، کتنا ادب، کتنا احترام، کس طرح سے دین پہنچایا۔ ایک ایک صحابی، حضرت کتنے محدثین، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث تھے، چلتے ہوئے اگر کوئی انہیں حدیث پوچھ لیتا تھا فرماتے تھے نہیں، بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، چلتے پھرتے ادھر ادھر بیٹھ کر کہیں احترام سے آرام سے پوچھو، میں آرام سے بتاؤں گا۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ تم سوچے سمجھے، جیسے ہم لوگ چلتے پھرتے بات کرتے رہتے ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے آقا پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کسی کو ہدایت دینا، صحیح راستے پر لانا، اس کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن لانے کا کام اللہ کا ہے۔ ہم کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، کوشش کریں، اچھی چیز ہے، لیکن اس کوشش میں بھی آقا پر جھوٹ نہیں باندھنا ہے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ سب نے یہی کیا، سب کی پوری زندگی دین کے لیے، دینی علم کے لیے، صحیح مسائل کے لیے لگا دی انہوں نے، احادیث کے لیے، تفسیر کے لیے، قرآن کے لیے لگا دے اپنی زندگی کو، لیکن پھر بھی احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ کیسے کیسے لوگ، حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی ہسمکھ شخصیت تھے،
ہنستے مسکراتے آدمی تھے، کھلے دل کے، بہت ہنسمکھ تھے، لیکن جب بھی حدیث کا تذکرہ آتا، پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے، چہرے پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا۔ یہ آپ کی حدیثوں کا انداز تھا صحابہ کی زندگی میں۔ کیسی محبت تھی! یہ محبت کا تقاضا ہے، اصل میں محبت کا تقاضا میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ادب کی کیا جائے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں، چلانا نہیں اچھا۔ بڑے زور زور سے چلاتے ہیں لوگ، عجیب عجیب انداز میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ بھول جاتے ہیں، محبت کے دعوے دار بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری چیزیں استعمال کریں۔ اب اس کے لیے حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ وہ خود جا کر آقا کو دے کوئی چیز۔ اب مسئلہ یہ تھا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے۔ تو حضرت ابو بکر کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آقا کا ہاتھ نیچے ہو، میرا ہاتھ اوپر ہو۔ ویسے بھی حضرت ابو بکر اگر دینے کی بات آ جائے، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ ہاتھ میں دیں، کچھ پیسے ہیں تو وہ ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار ایک ساتھ ایسے لے لیا جاتا ہے، دو ہاتھ ایسے پکڑ کر ایک ہاتھ سے ایسے لے لیا جاتا ہے، ایسے دیتے ہیں تو ایسا پکڑ کر لیتے ہیں، تو دونوں ہاتھ برابری میں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو چیز دی جاتی ہے وہ ہاتھ میں لیتے ہی نہیں، وہ جا کر وہاں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی طریقے سے کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پھر بھی کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ یہ ایک قانونی طریقہ ہے، ہر حال میں یہی سمجھا جائے گا، دینے والا کا درجہ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے حضرت ابو بکر، ایسا نہ ہو، آقا کا درجہ نیچے نہیں ہونا چاہیے لینے کے لیے۔ اس کے لیے پریشان تھے، پھر نماز پڑھ کر دعا کی اللہ کے پاس حضرت ابو بکر نے کہ یا اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ خود ہی آ کر میری ساری چیزیں استعمال کریں، جو چاہے وہ اٹھا لیں، جو چاہے وہ لے جائیں، بغیر پوچھے کے بغیر۔ یہ آپ کے دل میں یا اللہ ڈال دے، میں کچھ دینا نہیں چاہتا، اس سے آپ کا درجہ نیچے ہوگا، میرا درجہ اوپر ہوگا، یہ مجھے پسند ہے۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہے محبت کا تقاضا، اور یہ طریقہ ہے محبت کا، اور یہ سلیقہ اور طریقہ آپ صحابہ سے ہی سیکھ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے انہیں کامیابی ملی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے دل میں اپنے ماں باپ، گھر بار، ہر چیز، مال و دولت، سب سے زیادہ آپ کی عظمت ہے، میرے دل میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اس لیے جب بھی آپ کی یاد آتی ہے میں آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو تسلی ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان ہوں، عام مسلمان ہوں، تھوڑی بہت میری عبادتیں ہوں گی، حالانکہ صحابہ جو ہے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، فرائض تو دور کی بات ہے، سنت و نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور صحابہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس زمانے میں منافق جو ہے وہ بھی جماعت کی نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ جو منافق تھے وہ بھی، منافق جن کا درجہ کافر اور مشرک سے بھی نیچے ہے، وہ لوگ بھی جماعت کی نماز ترک نہیں کرتے تھے، تو صحابہ کا تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ خاص عبادتیں نہیں ہیں میرے پاس، لیکن امید ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، آپ نے جو بتایا ہے راستہ، لیکن آپ نبی ہیں، آپ کا درجہ تو بلند ہوگا۔ یہاں دنیا میں جب آپ کی یاد آتی تھی ہم لوگ آتے تھے، دیکھ لیتے تھے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو من المؤمنین
من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، آیت کا کچھ حصہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا ساتھ ملے گا۔ صحابہ کو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ نبی کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے گی، کہ آقا کا دیدار ہو جائے وہاں بھی۔ جنت میں جانے کا مسئلہ، موت کا مسئلہ الگ ہے۔ صحابہ کو دنیا میں فکر تھی کہ جنت میں آقا کا دیدار ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرما دی، انت مع من احبا۔ آقا نے خود بھی صحابہ کو بار بار یہ تسلی دی ہے کہ تم جن کے ساتھ محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ رہو گے۔ المرء، حدیث میں آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے، محبتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ محبت کی تعریف بھی نہیں معلوم ہے ہمیں۔ دعوے دار بہت ہیں، نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا کام سن کر گھوم جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں، سارے امت مسلمہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بے انتہا محبت پیدا فرمائے۔ وہ محبت پیدا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے کی ہمیں طاقت دے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔